بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنی قبر پر فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کا موقع مجھے کل رات ملا۔ موت کو مردانہ بار گلے لگانے کے ایک ہفتہ بعد مجھے اس دنیا سے اسی طرح رخصت کیا گیا تھا جیسے کبھی آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس جہاں سے میری دائمی جلا وطنی کا حکم صادر کرنے والے وہ بھی میرے جیسے یا شاید مجھ سے بھی بڑھ کر گنہگار فانی انسان تھے۔ ایک ہفتے تک میرے مزار پر حاضری دینے والے عقیدت مندوں کا زبردست ازدحام رہا۔ اس ہجوم دھکے کھانے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ میں نے اس کوشش بھی نہیں کی۔ مجھے مفصل رپورٹ ہر رات ایک ویڈیو فلم سے مل جاتی تھی۔ میں دیکھ لیتا تھا کہ عوام و خواص کا جذباتی رد عمل کیسا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی مقبولیت کے جو اندازے میں نے زندگی میں قائم کیے تھے وہ کچھ غلط ہو گئے تھے۔ عوام میں اپنی توقعات سے بڑھ کر مقبول تھا اور لوگ مجھے اس سے زیادہ چاہتے تھے جتنا میرا خیال تھا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ خواص کی اکثریت کے بارے میں نہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوش فہمی تھی اور نہ مر جانے کے بعد میری کوئی غلط فہمی سامنے آئی۔ انہوں نے پرانے بیانات دہرا دیے۔ یہ بیانات ان کے PRO یا سیکرٹری لکھتے تھے، الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ صرف نام بدل کے یہ بیان اخبارات کو جاری کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ریڈی میڈ تعزیتی پیغامات تو آپ کو بھی ازبر ہوں گے جن میں صدور مملکت سے لے کر سیاسی پیروں اور وڈیروں سے لٹیروں تک ثبت فرماتے ہیں کہ مرحوم کی وفات ملک اور قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ خدا سے سفارش کرتے ہیں کہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور مرحومین کے لواحقین کو تن خبردار کرتے ہیں کہ وہ صبر سے کام لیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے وفات پائی یا عالم فانی سے عالم جاودانی کی جانب رحلت فرمائی، میں جہنم رسید ہوا یا منصب شہادت پر فائز ہو کے سرخرو ہوا، یہ سب الفاظ کی بازیگری ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ جو شائع عالم تھا وہ اب نہیں رہا، چنانچہ اس کے اعمال پر جزا یا سزا کا اختیار صرف دادر محشر کے پاس ہے۔ میرے حریف اور دشمن اور کل کے دوست بھی خوشی سے بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مر گیا مردود، کیسی فاتحہ، کہاں کا درود، لو منہ میٹھا کرو۔ اس کے برعکس میرے مخلص دوست اور غمزدہ ساتھی اور دل زدہ عقیدت مند اپنے انتقامی جذبات کی خاموش آگ میں بے بسی، چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اس کے عارض کے گلاب مرجھائے ہوئے لگتے تھے اور بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ ان آنکھوں کی ویرانی کا تاثر عارضی طور پر نمودار ہو جانے والے سیاہ حلقوں کے باعث کچھ زیادہ ہی حزنیہ اور دل گداز ہو گیا تھا۔ بظاہر وہ سب کو دیکھ رہی تھی لیکن اسے قطعی احساس نہ تھا کہ ہر نگاہ اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی صورت کے خط و خال میں کوئی بات ایسی نہ تھی کہ شاعر دیکھے تو غزل کہنے پر مجبور ہو اور ہر غزل کے بعد اپنے الفاظ کی کم مائگی کا احساس بھی شدید سے شدید تر ہوتا جائے۔ اس کے سراپا میں تصوراتی حسن کا وہ پیکر خیال بھی نہیں تھا جسے کینوس پر اتارنے کے لیے مصور کو اس کائنات کے سارے رنگ ناکافی محسوس ہوں۔ وہ نہ مس ورلڈ منتخب ہو سکتی تھی اور نہ مس یونیورس۔ اس کے باوجود وہ ایک عورت تھی۔ اس میں کچھ تھا، کوئی ایسی بات تھی، کوئی ساحرانہ قوت، کوئی حیوانی کشش یا شیطانی طاقت جو بڑی بے نیازی اور عاجزی سے دعوت تسخیر دیتی تھی، لیکن مرد اس کے مقابل خود کو کمزور اور بے بس ہتھیار ڈالنے پر آمادہ پاتے تھے۔ وہ مشہور ہو جاتے تھے، پھر طلب کی شدت انہیں مغلوب کر لیتی تھی، لیکن اس کی نظر اٹھتے ہی پتھر کے پہاڑ پگھل کر موم ہو جاتے تھے اور اس کے قدموں میں بچ جاتے تھے۔ آتش فشاں عزائم کا خاکستر کر دینے والا لاوا برف کے گالوں کی طرح بکھر جاتا تھا۔ چنانچہ خجالت آشنا اور خفت شناسا مرد اپنی جبین سے پسینہ پونچھ کہتے تھے، اوہ مائی گاڈ، دیٹ وومن، وہ اتنی حسین ہے کہ پھر ان کے پاس اظہار اور الفاظ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے، اگی پٹھی ایک خبیث بدرو کی طرح جان نہیں چھوڑتی، اندر گھس کے بیٹھ جاتی ہے۔
اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے۔ خود اس کے وجود میں ایک بے چین روح تھی جو اسے ہر گھڑی مضطرب رکھتی تھی۔ وہ قرار اور سکون کی تلاش میں سرگرداں ہر ایسی جگہ نظر آتی تھی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، مثلا میرا مزار۔ اتنی رات گئے، اس کا یہاں کیا کام تھا؟ میں اس سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا، مجھے اس پر غصہ بھی آیا، ترس بھی اور پیار بھی۔ کاش میں اسے سمجھا سکتا، مگر وہ ایسی چیز ہی نہیں تھی جو کچھ سمجھے یا جسے کوئی سمجھا سکے۔ ایک گاڑی سیدھی کناتوں کے پاس آ کے رکی تو اس نے فوراً کیمرہ فوکس کیا اور کار کا دروازہ کھولتے ہی اس کا فلیش چمکا۔ کار سے اترنے والا ٹھٹک کے رکا اور پھر مسکرا کے اندر چلا گیا۔ ایس پی آہستہ آہستہ اس کی طرف کھسک رہا تھا۔ اس میں کبھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مردانہ وار قدم بڑھائے اور اس کے سامنے جا کھڑا ہو۔ یہ تم کیا کر رہی ہو ڈیئر شبو؟ ایس پی نے کہا۔ شبنم نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیمرے سے تصویریں ہی بنائی جا سکتی ہیں ڈیئر گلو۔ ایس پی نے کھسیا کر ادھر ادھر دیکھا۔ حد کرتی ہو، میرا نام غلام محمد ہے، میرا نام بھی شبنم ہے، شبنم افشاں۔ تمہیں گھر میں سب گلو کہتے ہیں نا؟ آخر کون بتاتا ہے تمہیں یہ باتیں؟ فرشتے، ذرا اپنی حالت دیکھو مس شبنم، بھوتنی لگ رہی ہو تم۔ تمہاری نظر بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہے ایس پی صاحب۔ اس نے واپس جاتی ہوئی دوسری کار کی تصویر اتار لی۔ اچھا، تم کیا کرو گی؟ ان تصویروں کا کوئی فیچر لکھو گی ہمارے خلاف؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، کیا پتا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایس پی بولا، کچھ نہیں ہوگا؟ اس نے بے خیالی میں ایس پی کے الفاظ دہرائے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، پھر کیوں خوار ہو رہی ہو؟ جاؤ اپنے گھر۔ اس نے ایس پی کو حیرانی سے دیکھا۔ تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ تم کیوں خوار ہو رہے ہو؟ میری تو ڈیوٹی ہے۔ میری بھی ڈیوٹی ہے، شبنم نے چلا کے کہا۔ اب جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ میرا خیال ہے کہ شاہ عالم کی موت کے صدمے نے پاگل کر دیا ہے تمہیں بہت محبت تھی اس سے۔ ہاں، وہ بلا جھجک بولی، سارا زمانہ جانتا ہے۔ پھر تم نے اسے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ وہ خلا میں دیکھتی رہی۔ 14ویں کا چاند اچھا لگتا ہے تمہیں؟ ایس پی نے محتاط ہو کے سر ہلایا۔ ہاں، مگر شبنم نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر اسے اپنے ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں لٹکا لیتے فانوس کی جگہ؟ جس شخص کی کار عین کنات کے پاس آ کے رکی تھی وہ فاتحہ خوانی کر کے لوٹ آیا۔ وہ پارٹی کا بہت اہم عہدے دار تھا، وہ بھی خود کو نمبر 2 سمجھتا تھا۔ اس کی کار پر نیلے رنگ کا ریشمی جھنڈا سر نگوں تھا اور امن کی فاختہ کے پر سمٹے ہوئے تھے۔ وہ کار میں بیٹھ کے روانہ ہونے سے پہلے رکا۔ شبنم، کیا آپ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ جواب دیں گے ایمانداری سے؟ کیوں نہیں، آپ تو چوتھا ستون ہے مملکت کا۔ وہ تند سے بولا۔ آپ کے گھر کا نیا چوتھا ستون کون ہے؟ شبنم نے پاکٹ سائز پورٹیبل ٹیپ ریکارڈر آگے کر دیا۔ یہ ذاتی سوال ہے، میری نجی زندگی۔ کیا وہ اس کی بہن نہیں ہے جس کو آپ نے ضمنی انتخاب میں شکست دی تھی؟ شبنم کار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، وہ برہمی سے بولا۔ یہ لڑکی تو پاگل ہے۔ پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ الٹ گیا تھا۔ اس نے الٹی واپس جاتی ہوئی کار میں سر ڈال کے ٹیپ ریکارڈر اندر رکھا۔ یہ کون سا موقع ہے ایسے سوالات کا؟ پیچھے ہٹو۔ شبنم دوڑنے لگی۔ ان کے اور آپ کے درمیان تو سیاسی دشمنی تھی، اسمبلی کے اندر آپ دستوں گرباں رہتے تھے۔ کیا وہ ڈرامہ تھا؟ کار ہجوم کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے نکل گئی۔ 2 افراد سائیڈ کی ٹکر لگنے سے گرے۔ ان میں سے ایک شبنم سے ٹکرایا۔ بلے بلے، وہ بولا۔ شبنم کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے اپنا ٹیپ ریکارڈر بیگ میں ڈالا اور پھر انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کی۔ ٹھیکیدار صاحب، یہ جو گاڑی ابھی گئی ہے اس کو تم نے اندر پارکنگ کے لیے نہیں کہا، اس سے فیس نہیں لی؟ 20-22 گاڑیاں ایسے ہی نکل گئیں۔ ٹھیکیدار نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تم کو کیا تکلیف ہے؟ تمہاری ہمت نہیں پڑتی؟ تم ان سے 10 روپے مانگو گے تو وہ 10 جوتے مار سکتے ہیں تمہارے سر پر۔ ٹھیکیدار نے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مالک ہیں جی، VIP۔ ٹھیکہ انہی کے دم سے ہے۔ شبنم بولی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو جی؟ اگر کوئی گاڑی یہاں روک دے، اندر نہ لے جائے اور تمہیں پیسے بھی نہ دے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، یہ پولیس کس لیے ہے؟ یہ کیا کریں گے؟ پھونک نکال دیں گے چاروں پہیوں کی۔ ادھر تو کوئی پمپ بھی نہیں ہے۔
پتہ لگ جائے گا بدماش کا۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کس کی بدماشی، تمہاری اور پولیس والوں کی؟ وہ گھرا کے بولا، چلو پھٹو ادھر سے، تمہیں پتہ ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ کس مخدوم کے باڈی گارڈ ہو۔ شبنم اسی طرح کھڑی رہی۔ پولیس کے ساتھ 50-50 کا معاملہ ہے تمہارا۔ ایس پی نے پیچھے سے آ کے کہا، مس شبنم فار گاڈ سیک ایسے لوگوں کے منہ مت لگیں، اتنی سینئر جرنلسٹ ہیں آپ۔ میری گاڑی 4 فلیٹ ٹائروں پر کھڑی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میری جیپ لے جائیں، آپ کی گاڑی کل آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ ایس پی نے چابیاں آگے بڑھائیں پلیز۔ شبنم نے سر ہلایا اور چابیاں لے لیں۔ شکریہ ادا کیے بغیر وہ واضح طور پر 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس کی یہ دوسری شخصیت کسی کے سامنے نہیں آتی، ہر جگہ وہ صرف جرنلسٹ رہتی ہے۔ شاید کبھی خلوت میں آئینہ دیکھتے ہوئے وہ خود اپنا دوسرا پیکر حسن دیکھتی ہو۔ ایک سرتاپا قیامت وہ عورت ہے جس کا شباب کی رعنائیوں سے چمکتا بدن مجسمہ فتنہ محشر ہے۔ جو لوگ صرف عورت کو دیکھتے ہیں وہ صحافی شبنم کو نہیں جانتے، لیکن ان کو وہ اس طرح نہیں دیکھتی جیسے ڈرائیونگ کرنے والے فٹ پاتھ پر چلنے والوں کو، گویا بجلی کے کھمبوں کو اور آسمان میں اڑنے والے گدھ اور زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو نہیں دیکھتی تھی۔ وہ کسی بہت گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ صحافی نہیں، اس کے اندر کی عورت صحافی پوری طرح مستعد، باخبر اور ذہنی طور پر وہیں موجود تھی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج وہ دوسری شبنم بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی جس کو وہ ہمیشہ گھر میں چھوڑ کے آتی تھی۔ لیکن اس بات کو صرف میں سمجھ سکتا ہوں یا محسوس کر سکتا ہوں، آپ کو بتانے سے فائدہ۔ ایس پی نے پیچھے سے کہا، اب اتنی بھی کیا بد اخلاقی، شکریہ دل سے نہ صحیح زبان سے ادا کر دو۔ اس نے پلٹ کے ایس پی کو دیکھا، میری گاڑی کے 4 ٹائر فلیٹ کرانے کا شکریہ، تم اپنے ماموں کے ساتھ جا سکتی تھیں اگر ان کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتی۔ ایس پی اس کے ساتھ چلنے لگا، سوال ماموں نے کیا تھا، ان کا مقصد صرف تم کو متوجہ کرنا تھا، تم سے بات کرنے کا بہانہ۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے کسی کو بھی بہانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تم کو ان کا کوئی لحاظ نہیں، اپنی بیٹی سمجھتے ہیں وہ تمہیں اب بھی، جس کا جو دل چاہے سمجھے۔ غلام محمد کا موڈ آف ہو گیا، یہ میری جیپ ہے، خدا کے لیے احتیاط سے چلانا، تمہاری حالت ایسی ہو رہی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ بھی ڈرتے ہیں، کمال ہے۔ وہ جیپ میں چڑھ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈر لگتا ہے کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، تم ویسے ہی کاٹنے کو دوڑ رہی ہو، جیپ چڑھا دو گی کسی پر۔ پھر کیا ہوا ایس پی صاحب، آپ کو 7 خون معاف ہیں، اب تک کتنے کر چکے ہیں آپ؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے زوم سے نکل گئی۔ ایس پی غلام محمد نے دور کھڑے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ کیا، ویسے وہ ہمیشہ جیپ کے پاس کھڑا رہتا تھا۔ اس جیپ کی چھت پر ایک سائرن نصب تھا اور ایک گھومنے والی نیلی لائٹ تھی، مگر ابھی وہ ایک سفید کار کے پاس جیسے اسی اشارے کا منتظر کھڑا تھا۔ 1 منٹ کے فرق سے یہ کار بھی روانہ ہو گئی۔ مجھے ان لوگوں کی غلطی پر ہنسی بھی آئی، رونا بھی آیا۔ چھلاوا کس کے ہاتھ آتا ہے، بدرو کا تعاقب کون کر سکتا ہے؟ 1 منٹ تو بہت ہوتا ہے، اگر 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا تب بھی اس حکم کے غلام ہوشیار مگر احمق کانسٹیبل کو پتہ نہ چلتا کہ کدھر گئی۔ ایس پی نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، گھوڑا دوڑتا جائے گا، وہ اس سے بہت پیچھے اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی رہے گی، گاڑی ایک ہی رفتار سے خود چلتی جائے گی۔ ایس پی مطمئن انداز میں واپس چلنے لگا۔ میں نے چند سیکنڈ انتظار کیا، پھر میں نے دوسری کار کو پارکنگ ایریا سے گولی کی طرح نکلتے دیکھا۔ دھماکہ شاید 1 منٹ بعد سنائی دیا تھا۔ رات کے ماتمی سناٹے میں یہ آواز واضح طور پر سب نے سنی تھی، اندھیرے میں بھڑکنے والا شعلہ بھی سب نے دیکھا تھا۔ میرے مزار سے 1 کلومیٹر دور میں واپس قبر کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیا۔ اس راستے کے ٹھیلے لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اب صرف پھول اور اگربتی بیچنے والوں کا تھوڑا بہت دھندا ہو رہا تھا، وہ بھی اس لیے کہ مزار پر سب آنے والے پھول مانگتے تھے۔ پھول ختم ہونے سے پہلے مزید مال اندر سے آ جاتا تھا۔ بریانی اور بن کباب، حلیم اور انڈا چھولے بیچنے والوں کی خوب کمائی ہو رہی تھی۔ ان کے دیگچے پتیلے خالی پڑے تھے اور اب وہ دن بھر کی آمدنی اور خرچ کا حساب کرنے میں مصروف تھے۔ شاید انہیں افسوس
افسوس ہوگا کہ مال کم پڑ گیا، ان کے اندازے سے زیادہ سیل ہو گئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر دگنی قیمت لینے کے بجائے وہ 3 گنا قیمت لگاتے۔ میلے میں ایسا ہی ہوتا ہے، چائے والا ایک کپ کے 10 روپے چارج کر رہا تھا، لیکن اسے دام لینے کی فرصت نہ تھی۔ مزار کے گرد احاطہ کھینچنے کے لیے کنات لگائی گئی تھی، اس کنات پر بلیوں کی قطار روشن تھی۔ شامیانے کی چھت کا وسطی حصہ عین میری قبر کے اوپر سایہ فگن تھا۔ شامیانے کی چھت سے آرک لائٹس اور مرکری لیمپ آویزاں تھے۔ اس چندیا دینے والی روشنی میں ڈیروں اگربتیوں کا اوپر اٹھتا ہوا دھواں بڑا ڈرامائی تاثر دے رہا تھا۔ کنات کے ساتھ ساتھ دریاں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر کچھ لوگ اس وقت بھی ختم قرآن میں مصروف تھے۔ عورتوں کے اندر آنے کے لیے راستہ مخالف سمت میں رکھا گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھ کے قرآن خوانی کر سکتی تھیں، لیکن اس حصے میں اس وقت کوئی عورت نہیں تھی، صرف مکروہ خباثت زدہ چہرے والی لیڈی پولیس تھی۔ مجھے اپنی قبر پر پھولوں کا ڈھیر دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قبر کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے 2 ہٹے کٹے مجاور ٹائپ عقیدت مند بڑی احتیاط سے پھولوں کو سمیٹ رہے تھے۔ جب ڈھیر زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ اوپر کے پھول بڑے بڑے ٹوکروں میں بھر دیتے تھے۔ 2 لڑکے یہ ٹوکرے باہر لے جاتے تھے اور ریڑھی والوں میں دوبارہ فروخت کے لیے تقسیم کر دیتے تھے۔ سارا کام بڑے منظم طریقے پر ہو رہا تھا۔ صبح تک یہ پھول مرجھا کے خشک ہو جائیں گے اور انہیں سمیٹ کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا جائے گا، مگر یہ کوڑا کرکٹ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جذبہ خدمت خلق سے معمور ایک حکیم صاحب اسے اٹھوا لیں گے۔ طب مشرق پر ان کی 7 سالہ تحقیق کا حاصل وہ کشتہ گلاب احمریو کندہ بیزی ہے جس کے طلسماتی خواص نے نوشتہ دیوار پڑھنے والوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ حکیم اچھا کاروباری ذہن رکھتا ہے، اسے وہ گل کند کہتا تو کون لیتا۔ مزار کے پیچھے بہت سے بینر لگے ہوئے تھے۔ جب کوئی میری قبر پر کسی وی آئی پی کو فوکس کرتا تھا تو پس منظر میں بینر صاف نظر آتے تھے۔ بینر لگانے والے میرے وہ جوشیلے یا ڈرامے باز ساتھی تھے جو ہر جگہ خود ایسی تشہیر کے بہانے تلاش کرتے تھے اور اس کے اسباب بھی پیدا کر لیتے تھے۔ وہ خود کو میری اور پبلک کی نظر میں نمایاں رکھنے کے لیے آگے بڑھ کے نعرے لگاتے تھے، ڈنڈے کھاتے تھے اور جیل جاتے تھے کہ جب یہ دور ابتلا تمام ہوگا اور اقتدار کا عہد زریں آئے گا تو وہ بھی قافلہ سالاروں میں شمار ہوں گے اور انہیں اپنی وفاداریوں اور قربانی کے صلے میں پارٹی یا حکومت کا کوئی عہدہ ضرور ملے گا تو سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ وہ میرا ساتھ نہیں دیتے تھے، سرمایہ کاری کرتے تھے۔ پانسا پلٹ جانے سے یہ جواری ہار گئے تھے۔ بینرز پر لہو کی سرخی کے رنگ میں وہی مفید اور مؤثر اشعار لکھے گئے تھے جو ہمارے قومی اثاثہ ہیں۔ جب ضرورت پڑی استعمال کر لیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور جو چپ رہے گا زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، اور اس سے بڑھ کر ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ کیا ان شاعروں کو پہلے سے الہام ہو گیا تھا کہ ہم کیا قومی تاریخ بنانے والے ہیں؟ نصف شب کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس تماشے میں اب کوئی لطف نہیں رہا۔ یہ سب کچھ بالکل وہی اور ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ صرف ایک سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا، یاد تھا بھی تو میں اسے جانتا نہیں تھا۔ یہ سوال میری روح میں ازل سے اپنی خلش کے ساتھ موجود تھا، نوک خار کی طرح اسے نکالنے کی خواہش اور جدوجہد ہنوز لا حاصل تھی۔ زخم کو کرید کرید کے میں نے دل میں ایک ناسور بنا لیا تھا۔ درد جب ہاتھ سے گزر جاتا تھا تو میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ خداوند آخر میں کون ہوں اور کیوں ہوں؟ دنیا میں کچھ بھی تو بے سبب نہیں ہے۔ میں نے واپسی کے سفر میں پھر اسی سوال پر غور کیا۔ اس رات میں اسی طرح اکیلا تھا جیسے روح سے جدا ہو کے جسم اپنی قبر میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میری خلا میں سرگرداں روح کے اندر بھی ایک خلا تھا۔ احساس کے عذاب سے نجات پانے کے لیے میں نے وہ ڈائری کھول لی۔ مزار قائد کے احاطے کی جگہ پہلے ایک وسیع اور ناہموار میدان تھا۔ یہاں ہزاروں جھگیاں تھیں اور ان میں وہ لوگ آباد تھے، بلکہ شاد و آباد تھے جو صرف پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے، اپنے گھر اور آبائی زمینیں، قدیم حویلیاں اور پرانے قبرستان جن میں ان کے آباء و اجداد صدیوں
دہائیوں سے سورہ اسرافیل کے انتظار میں چپ لیٹے ہوئے تھے۔ دوست، احباب، عزیز و اقارب، تاریخ اور روایات کے رشتے، ملازمت اور کاروبار سب ایک نعرے پر قربان ہو گیا تھا، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان بن گیا تھا۔ نعرے لگانے والے اور لگوانے والے بڑے مخمسے میں پڑ گئے، پاکستان تو بن گیا یار، اب کیا کریں؟ عقل مند پہلے ہی فرما چکے تھے کہ بیکار مباش، کچھ کیا کر، کچھ نہیں تو کپڑے پھاڑ کر سیا کر۔ چنانچہ وہ کپڑے پھاڑنے لگے، ایک دوسرے کے سینے والی بات انہیں یاد نہ رہی، پھر وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑنے لگے، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک پلاٹ کی خاطر یا کاغذ کے ان پرزوں کے لیے جن پر لکھا ہوا تھا حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ اب مزار قائد کے چاروں طرف خوبصورت درختوں اور لائٹوں والی پختہ سڑکیں ہیں جن پر سے کاریں زوم زوم گزرتی رہتی ہیں، اندر سر سبز لان ہیں اور سایہ دار درخت، دودیا روشنی دینے والے کھمبے اور درجنوں سرچ لائٹ سے رات میں دن کا اجالا پیدا کرنے والے دیو ہیکل ٹاور، قطار میں بنے ہوئے تالاب اور ان گنت فوارے جو پانی میں سے نکلنے والی روشنی میں رقص کرتے ہیں۔